السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم میں ان کی مدح فرمائی، ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا اور انہی پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے دین اسلام، قرآن اور سنت ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود افسوس کے بعض لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی، سب و شتم، لعن طعن، تنقیص اور نفرت کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ نہایت نازک سنگین عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو 5 مستقل شاخوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ واضح ہو سکے۔ پہلی شاخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل السنت والجماعت کے بنیادی اور اہم 10 عقائد کو بتایا جائے گا۔ دوسری شاخ میں صحابہ کی کون سی گستاخی کافر تک بنا سکتی ہے، ان کا ذکر ہے۔ تیسری شاخ میں صحابہ کی کون سی گستاخی اہل السنت والجماعت سے نکال کر گمراہ، فاسق اور ملعون کر دیتی ہے، ان کا ذکر ہے۔ چوتھی شاخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی پر شریعت کی قانونی سزائیں اور ان گستاخوں کے انجام پر دردناک بعض واقعات کا ذکر ہے۔ پانچویں شاخ میں اگر گستاخی ہو جائے تو توبہ رجوع کی صورتیں کیا ہیں، اور اگر بے توبہ وفات ہوا تو شرعی حکم کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ ان 5 موضوعات پر الگ الگ تفصیلی ویڈیوز پیش کی جائے گی۔ آج ہم شاخ اول یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل السنت والجماعت کے 10 بنیادی عقائد جانیں گے جن کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب کے لیے ضروری ہے کہ ان 10 عقائد کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں اور زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں، دوست، احباب تک پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ معلوم کرانا صحیح عقیدے کی حفاظت اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہر عقیدے کو مدلل قرآن و سنت اور ائمہ کے اقوال سے جاننے سے پہلے ان 10 عقائد کو اجمالاً سن لیں اور ابھی ان کو یاد بھی کر لیں، بالکل آسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل السنت والجماعت کے 10 بنیادی عقائد ایک نظر میں دیکھ لیں۔ نمبر 1، صحابہ امت کا افضل طبقہ ہے۔ نمبر 2، صحابہ کی جماعت خدائی انتخاب ہے۔ نمبر 3، تمام صحابہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ عادل اور معتبر ہیں۔ نمبر 5، تمام صحابہ معیار حق ہے۔ نمبر 6، صحابہ کے مشاجرات اور اختلافات میں تنقید کرنا غلط ہے اور یہ تنقید سے بالاتر ہے۔ نمبر 7، صحابہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرنا حرام ہے۔ نمبر 8، گستاخ صحابہ گمراہ، ملعون اور بعض صورتوں میں کافر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، تمام صحابہ مغفور ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت کر دیا ہے۔ نمبر 10، تمام صحابہ جنتی ہیں۔